حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے 2 دن کھیلنے کودنے کھانے پینے جماع کے لیے مختص کر رکھے تھے. وہ بڑے شان و شوکت سے ان دنوں کو گزارا کرتے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے آقا علیہ السلام کو ان 2 دنوں کے متعلق بتایا تو آقا علیہ السلام نے بھی مسلمانوں کو 2 دن عطا کیے جو ان 2 دنوں سے کئی گنا بہتر ہے. ان 2 دنوں کے متعلق عید الاضحیٰ عید الفطر کے متعلق حضور نے فرمایا کھاؤ پیو اور جماع کرو. ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے. کچھ لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ہے اور اس کا افطار قربانی کے گوشت سے کرنا ہے. یہ غلط ہے. 5 دن ایسے ہیں سال کے اندر جن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے. عید الاضحیٰ کے 4 دن یعنی 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں کا دن اور عید الفطر کا دن، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں جو جائز سمجھ کر روزہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو روزہ نہیں رکھنا. عید الاضحیٰ کا آغاز یوں کرے کہ فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد غسل کرے، مسواک کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے. یہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کا عید الفطر کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اچھے کپڑے پہننے کا، اچھی خوشبو لگانے کا اور خوبصورت امامہ پہننے کا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی یہی طرز عمل تھا. عید الاضحیٰ کے نماز ادا کرنے کے لیے جب جائے تو جس راستے سے جائے علماء کہتے ہیں مسنون طریقہ یہ کسی اور طریقے سے پھر کسی اور راستے سے واپس آئے اور پھر قربانی کرے. اگر قربانی اس نے کرنی ہے تو پھر اس کا گوشت خود استعمال کرے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے، ایک حصہ غرباء مساکین کے لیے. اور اس دن کے اندر ہر وہ عمل کر سکتا ہے جو شریعت کے اندر مباح ہے، منع نہیں ہے. ہاں ہر اس کام سے بچے جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے. عام دنوں کے اندر بھی بچنا ضروری ہے، اس دن کے اندر بھی بچنا بدرجہ اولا ضروری ہے کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے. خوشی کے موقع پہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ عام دنوں کے اندر 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں خوشی کا دن دیا تو ذمہ داری اور بڑھا دی، 6 نمازیں فرض کر دی. تو ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر انسان کو برے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، خلاف شرع کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا تو ہم اس دن تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں رسول اللہ کی سنت کے مطابق، حضور کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے.